بات کرتے ہیں نواز شریف کے حوالے سے جو ختم شدہ ہے، یہ پارٹی ختم شدہ ہے، لیکن یہ ختم شدہ کی بات کرتے ہیں عمران خان کی۔ وہ عمران خان جسے جیل میں ڈالا گیا، لیکن آج بھی تمام ٹاک شوز میں عمران خان کا ذکر ہے۔ اور آج شام کو میں نے اسکرین شاٹ لیا، آج شام کو دیکھا کہ کون کون سے چینل پہ عمران خان کا ذکر ہو رہا ہے، تو دیکھا کہ پاکستان کی میڈیا کا ہر چینل جس میں عمران خان کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ آج ایک اہم ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف کی بلاول بھٹو کی، اور پھر ہم نے کچھ ایسی خبریں سنی محسن نقوی کے وزیر اعظم بننے کے حوالے سے، فیلڈ مارشل کے صدر بننے کے حوالے سے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے صدر بننے کے حوالے سے سہیل وڑائچ نے خبر دی تھی۔ محسن نقوی کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ سعد رضوی صاحب جو ہیں، جو ٹی ایل پی کے سربراہ ہیں، انہوں نے بھی آخرکار اپنی زبان کھولی ہے۔ اور یہ زبان کیوں کھولی گئی ہے؟ یہ زبان انہوں نے خود نہیں کھولی بلکہ کھولی گئی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور آج الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک فیصلہ آیا، اپوزیشن لیڈر جو ہیں ملک احمد بچر ہو جائیں، عمر ایوب ہو جائیں، اور شبلی فراز، سینٹ کے اپوزیشن لیڈر، قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر اور پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر، تینوں کی سیٹیں خالی کر دی گئی ہیں۔ اب ایک نئی دور شروع ہوگی اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے پنجاب اسمبلی میں، اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں کون بنتا ہے، یہ تحریک انصاف کے فیصلے ہوں گے، لیکن ایک دور شروع ہو جائے گی۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے بات کرتا ہوں جو خبریں چل رہی ہیں۔ دیکھیں، پہلے آپ ایک تصویر دیکھیں، یہ نیچے جو ایک تصویر ہے یہ خواجہ آصف اور نواز شریف کی ہے۔ یہ دونوں خواتین سے ہارے ہیں، اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں 70 پلس، تقریباً ایک کی عمر 82 سال ہے ریحانہ ڈار کی، اور ایک جو 75-76 ہوں گی ڈاکٹر یاسمین راشد۔ تو دونوں بوڑھی خواتین سے بری طرح الیکشن ہارے ہیں، بوڑھی خواتین سے بری طرح دونوں ہی الیکشن ہارے ہیں۔ اور آج دونوں بیٹھے ہیں، وہ اس کو کہہ رہا ہوگا، اوے تو تے ریحانہ ڈار کو ہار گیا ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہوگا، اوے تو تے ڈاکٹر یاسمین کو ہار گیا، وہ تو جیل ایسی۔ مطلب وہ دونوں یہ ذکر کر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کی شکل کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور مسکرا رہے ہوں گے۔ یہ ایسی بات ہے کہ جب دو چور ہو نا، ان کو پتہ ہو کہ اس نے بھی چوری کی ہے، اس نے بھی چوری کی ہے، تو وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں تو سمجھتے جاتے ہیں کہ اچھا مینوں تیرا پتہ ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا مینوں بھی تیرا پتہ ہے۔ تو یہی صاحب ہے ان دونوں کا۔ آج دونوں ملاقات کر رہے تھے، آج دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اور پتہ نہیں کیا انہوں نے ذکر کرنا ہے۔ میرے حال سے اپنی چوریوں کا ذکر کرتے ہوں گے، انہوں نے کون سے ملک کے فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ یہ ملک چلا ہی نہیں رہے، ملک جو چلا رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ تو یہ نواز شریف اور خواجہ آصف کی ملاقات ہے۔ اب نواز شریف تو کھڈے لائن ہے نا، ان کو تندور پہ روٹیاں لگوا لیں یا پھر کوئی بینر پہ ان کی تصویر لگا لیں، صرف اسی کام بھی آتے ہیں، اور گرمیوں میں مفلر پہن کے اپنی یہ چیز چھپاتے ہوئے ہی آتے ہیں کہ میں جوان لگوں۔ لیکن نواز شریف صاحب، آپ نے زندگی کے آخری حصے میں ایک بری خاتون سے الیکشن ہار کے، اور آپ نے 2 نمبری طریقے سے سیٹ جیتی، شاید آپ کی کوئی عزت ہوتی لوگوں کے دلوں میں۔ ایک وقت تھا کہ پنجاب میں آپ کا بڑا عروج تھا، جو حقیقت ہے، لیکن اب آپ زوال کی اس پستی میں چلے گئے ہیں جس سے کبھی کوئی بندہ آپ کو نکال ہی نہیں سکتا، چاہے کوئی بھی ہو۔ میں بات کر رہا تھا، ایک طرف نواز شریف ہیں، دوسری طرف شہباز شریف ہیں، جو ملاقاتیں کر رہے ہیں، کبھی بلاول بھٹو سے، کبھی کسی سے، کبھی کسی سے۔ تو اب یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ کیوں کی جا رہی ہیں؟ اب ان حالات میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں، ان کے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں، لیکن انہوں نے ایک قانون سازی ہو گئی تھی، اب ان کی مدت 5 سال ہوگی۔ تو 5 سال یعنی 2025، 26، 27، 2027 کے نومبر میں جا کے اب وہ ریٹائرڈ ہوں گے۔ تو پھر ریٹائرمنٹ بھی ہوتی ہے نہیں ہوتی، آگے ایکسٹینشن 5 سال کی مزید مل جاتی ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن ایک جو ذات ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں بات کر رہا تھا شہباز شریف کے حوالے سے۔ دیکھیں، اس طرح کی خبریں ہم نے دیکھی، سنی، اور یہ سہیل وڑائچ نے انکشاف کیا، اور سہیل وڑائچ ہے بھی کہ ان کے پیارے سب جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم جو کی جائے گی اس میں ممکنہ یہ ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہیں
وہ صدر بن جائیں، زرداری صاحب کی طبیعت خراب ہو جائے، محسن نقوی وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ جب محسن نقوی سینیٹر بن سکتے ہیں، فیصل واڈا سینیٹر بن سکتا ہے، وہ جو کے پی کے والے ہیں، اے این پی والے، ایم ایل ولی وہ سینیٹر بن سکتے ہیں، تو اس پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب پاکستان میں 70,000 سے ہارے ہوئے ایم این اے بن سکتے ہیں، جب پاکستان سے 17 سیٹوں والے حکومت میں بیٹھ سکتے ہیں، تو اس پاکستان میں ایسا کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا ہم سوچ سکتے کہ یہ نہیں ہو سکتا، پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بات کر رہا تھا میں یہ کہ یہ خبریں چل رہی ہیں۔ اب دیکھیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب سعد رضوی صاحب جو تقریباً 1.5 سال نہیں بولے، اب وہ آ کے بولے ہیں کہ ایک جو ریڈی ہے وہ ناجائز ہے، لیکن یہ حکومت کس طرح جائز ہے؟ یہ حکومت بھی ناجائز ہے، یہ ساری کی ساری ناجائز حکومت ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ میں اٹک سے جو امیدوار جتوایا گیا وہ مجھ سے 70,000 سے ہارا ہوا ہے۔ اور اس کو ایمان طاہر صادق نے جواب دیا، بالکل آپ سعد رضوی صاحب دوسرے نمبر پہ تھے، اور جو نون لیگ کا تھا جو آپ دوسرے نمبر پہ تھے، تیسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی والے تھے آئی تھنک، اور چوتھے نمبر پہ نون لیگ والا تھا۔ سو یہ اٹک میں آئی تھنک یا تیسرے پہ وہ تھا یا چوتھے پہ وہ تھا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ تیسرے چوتھے کا مقابلہ تھا۔ پہلا دوسرا جو تھا ایمان طاہر صادق پی ٹی آئی اور سعد رضوی کا تھا۔ اب سعد رضوی صاحب 1.5 سال یہ الیکشن کے حوالے سے یا اس حوالے سے نہیں بولے۔ دیکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مینڈیٹ چرایا گیا ہے، پاکستان میں عوام کا ووٹ چرایا گیا ہے، تو آپ نکلیں باہر، آپ احتجاج کریں۔ آپ کو تو پراپر سپیس دی جاتی ہے، اور آپ تب باہر آتے ہیں جب آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کس وجہ سے آتے ہیں اور کس وجہ سے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اس ٹائم میں سعد رضوی کا بھی سامنے آ جانا اور الیکشن کے حوالے سے بات کرنی، اور اس حوالے سے بات کرنی کہ جو ہے ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ حکومت جعلی ہے، یہ ٹوٹل حکومت جعلی ہے، یہ ہاری ہوئی ہے، یہ ناجائز حکومت ہے۔ تو کیونکہ یہ ہمیشہ پریشر گروپ کی طرح کام کرتے ہیں، یہ جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں یہ ہمیشہ سے پریشر گروپ کی طرح کام کرتے ہیں۔ ان کو بھیجا جاتا ہے، یہ آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور پھر مذہبی لوگ ہوتے ہیں، بہت سے مطالبات ان کے مانے بھی جاتے ہیں، تو یہ اب پریشر گروپ کی طرح سامنے آ چکے ہیں۔ باقی کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں، لیکن سہیل ورائش نے بھی انکشاف کیا ہے، تو کیا چیزیں سامنے آتی ہیں یہ یقیناً پتہ چل جائے گا۔ اب 27ویں آئینی ترمیم میں یہ کیا کرتے ہیں، کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ لیکن ممکنہ یہ ہے کہ اب جو اپوزیشن لیڈر کی سیٹ فارغ ہو گئی ہے، عمر ایوب کو ہٹا دیا گیا ہے، شبلی فراز کو ہٹا دیا گیا ہے، اس کے علاوہ ایم ملک احمد بچر کو ہٹا دیا گیا ہے، تو قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن کی سیٹ ہے، اب ممکنہ یہ ہے کہ آج جو ملاقات ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کی جو سیٹ ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کو دے دی جائے، یعنی حکومت میں نون لیگ ہو اور اپوزیشن میں پیپلز پارٹی ہو۔ تو یہ ایک ہی تھالی دی ہیں، دو ہی چیزاں نے، تو اب یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ پتہ چلے گا۔ لیکن دیکھیں، یہ جتنی بھی چیزیں کی جا رہی ہیں، قانون سازیاں کی جا رہی ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کی گئی اور پھر قانون سازی کی گئی، جس میں تمام چیف جو ہیں ان کی مدت ملازمت میں 5 سال 2 سال کا اضافہ کیا گیا، 5 سال کر دی گئی، اس کے علاوہ ججز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا، اس کے علاوہ اور بہت کچھ کیا گیا۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک انسان کو ہرانے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ ایک انسان کو شکست دینے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ ایک انسان کو کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ جانتے ہیں، یہ اپنی اصلیت بھی جانتے ہیں اور یہ اپنی اوقات بھی جانتے ہیں، اور ان کی اوقات عوام نے 8 فروری کو یاد دلا دی تھی۔ عوام نے بتا دیا تھا کہ ہم کس کو چاہتے ہیں، عوام نے بتا دیا تھا ہمارا رہنما، ہمارا رہبر، ہمارا وزیر اعظم، ہمارا دلبر کون ہے۔ عوام نے 8 فروری کو ووٹوں کے ذریعے بتا دیا تھا، اور آج اگر دوبارہ الیکشن کروا لیں تو یہی حال ہوگا اگر فارم 47 نہ لے کر آئیں۔ تو میں بات کر رہا تھا ایک انسان کو ہرانے کے لیے چیزیں کر رہے ہیں۔ آج میں نے شام کو دیکھا پورے میڈیا پہ، ہر چینل پہ عمران خان کا ذکر ہے، عمران خان کی بات کی جا رہی ہے، اڈیالہ جیل کی بات کی جا رہی ہے۔ تو شاہانہ 2 ٹرائل کل اڈیالہ جیل میں ہونا تھا، وہ بھی ابھی معطل کر دیا گیا ہے، پھر اب پتہ نہیں کب ہوگا۔ اس کے علاوہ القادری ٹرسٹ کیس کی سماعت جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونی تھی وہ ابھی تک ہو ہی نہیں رہی، جج صاحب نے تاریخ دینی تھی، نہیں دی۔ سو اس طرح یہ عمران خان کو لمبا رکھنے کے پلان میں ہے کہ عمران خان کو لمبا جیل میں رکھا جائے، لیکن یہ
چیزیں چل رہی ہیں، وہ جیل میں ہے، جیل میں بھی طاقتور ہے، جیل میں بھی مضبوط ہے۔ اب پرسوں عمران خان نے کیا کہا؟ عمران خان نے یہی کہا کہ میں اس ڈاکو الائنس کو قبول نہیں کروں گا، میں عاصم لا کو قبول نہیں کروں گا، میں عاصم منیر کو قبول نہیں کروں گا۔ یہی عمران خان کے ایگزیکٹ الفاظ سے آپ جا کے ٹویٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ سو یہ چیزیں چل رہی ہیں، باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے کیا ہوتا ہے، گراؤنڈ میں کیا ہوتا ہے، کورٹ میں کیا ہوتا ہے، آپ کو تمام تر چیزوں سے آگاہ کریں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔